السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس میں آتا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، بری چال اپنے چلنے والے ہی کو گھیرے میں لے لیتی، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وہ دراصل اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ منافق اہل ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر وہ اپنے ایمان میں سچے ہوں۔ دھوکہ باز سچے مخلص مومن کو نقصان نہیں دے سکتا، اس کا دھوکہ اس کے اپنے ہی اوپر پڑتا ہے۔ ایک اور بات بھی یہاں پتہ چل رہی ہے کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے اس کا نور بصیرت چھن جاتا ہے، اس کی سمجھ اور عقل ماری جاتی۔ کیسے؟ جیسے ان منافقین کی، وہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم اہل ایمان کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اور وہ یہ بھول گئے کہ دراصل اپنے آپ ہی کو نقصان دے رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال کھول دیا تو فکر ہوتی ہے نا کہ اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں، پھر کیسے پتہ چلائیں تاکہ ان سے بچ سکے؟ ان کے قول اور فعل کے تضاد سے، وہ کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ جیسے متقین کی علامتیں ہیں نا، وہ پہچانے جاتے ہیں اقامت صلاۃ سے، مال خرچ کرنے سے، اپنے تقوی سے۔ کافر پہچانے جاتے ہیں اپنی ہٹ دھرمی سے، علل اعلان دین کی مخالفت کرنے سے۔ تو منافق پہچانے جاتے ہیں کس سے؟ قول اور فعل کے تضاد سے۔ یاد رکھیے زندگی میں کوئی بھی شخص اگر آپ کی خوشامد زیادہ کرے لیکن بوقت ضرورت کام نہ آئے، کام نہ کر کے دے، تو پھر اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیں اور اس کو بدنام کرنا شروع کر دیں، لیکن خود محتاط ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہے، ان سے محتاط رہو۔ تو منافقین سے ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ احتیاط۔ مومن کو خود چوکنا ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگ سامنے جب آتے ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیچھے آپ ہی کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، آپ کی برائیاں کرتے ہیں، آپ کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ منافقت چھپی نہیں رہتی، بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ خود محتاط ہو جانا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کا مزید حال کھولتے ہیں۔ کیا ہے ان کے دل کا حال؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، شک کی بیماری۔ دل جو ہے اس میں خاص طور پر دو چیزیں جب آ جاتی ہیں تو ایمان کو چاٹنے لگتی۔ نمبر 1 شہوات، نمبر 2 شبہات۔ شہوات کا معنی ہوتا ہے خواہشات۔ خواہشات کیا؟ وشفل تھنکنگ، خواہشات، تمنائیں، آرزویں، امیدیں، دنیا کے بارے میں لمبی چوڑی پلاننگ۔ اور شبہات کیا ہوتا ہے؟ شبہ کس کو کہتے؟ شک کو، شک۔ تو ان کے دلوں میں ایک طرف دنیا کی محبت ہے، منافقت نے اسی لیے تو جنم لیا، دنیا کی محبت، اور دوسری طرف دین کے بارے میں شک، ایمان نہیں ہے پکا۔ فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا ان کو اللہ نے مرض میں۔ یہاں فا جو ہے اس کا معنی ہے سبب، یعنی ان کے اس مرض کے سبب جب انہوں نے علاج نہیں کیا تو اللہ نے بھی ان کا مرض اور بڑھا دیا۔ کوئی بھی مرض، کوئی بھی بیماری جس کا علاج نہ کیا جائے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ بڑھ جاتی ہے، حتیٰ کہ کیا ہو جاتی ہے؟ لا علاج۔ ایسا ہوتا ہے نا،
کسی بھی بیماری کو اگر شروع میں پکڑ لیا جائے تو اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. مثلاً کینسر ہی ہے، اگر شروع میں ڈائگنوز ہو جائے تو علاج آسان ہے نا، اور اگر غفلت برتی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ ہلاک کر دیتا ہے، مہلک ہوتا ہے، لا علاج ہو جاتا ہے. انسان جب اپنے دل کے اندر دین کے معاملے میں شک و شبہ پائے تو فوراً اس کا علاج کرائے. اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کہیں آپ کو شک گزرے، پتہ نہیں یہ سچ ہے بھی کہ نہیں، تو کیا کرے؟ علاج. اگر علاج نہ کیا تو کیا ہوگا؟ مرض بڑھ جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ بڑھتا چلا گیا تو وہ آخرت میں سخت نقصان کا باعث ہوگا. شک کا علاج کیا ہے؟ شک کیسے دور کیا جاتا ہے؟ شک کو کیا چیز دور کرتی ہے؟ علم یقینی. علم یقینی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے، صالحین کی صحبت سے، اس پر عمل کرنے والوں کے پاس بیٹھنے سے. کیونکہ جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اتنا اچھا عمل کر رہا ہے تو پھر آپ کا بھی کیا دل چاہتا ہے ہم بھی عمل کریں، اور پھر آپ کو ایک تقویت ملتی. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، دین کے بارے میں شک، اللہ کے بارے میں شک، آخرت کے بارے میں شک، قرآن کے بارے میں شک. تو انہوں نے اس کا علاج نہیں کیا، اللہ نے بھی ان کی بیماری اور بڑھا دی. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، پینفل، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن مجید کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے کہ منافقین کے لیے سب سے بدترین عذاب ہے. کیا کچھ معلوم ہے؟ وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے. اور علیم، بہت پینفل اور مسلسل اذیت ناک عذاب. کیوں ان کے لیے اتنا عذاب ہے؟ بما، بوجہ اس کے جو، کانو وہ تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.